السلام علیکم ناظرین، عوامی انقلاب یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر ایس ایم ضمیر حاضر ہے۔ یوں تو ہمارے ملک میں مختلف مسائل شروعات سے ہی جنم لے رہے ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہیں، اور جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو وہاں معاشی استحکام بھی آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی ہم تقریباً زوال کا شکار ہیں، اور اس کے حوالے سے دیگر مسائل، مختلف مسائل جو ہے وہ ہمارے ملک میں جنم لیتے رہتے ہیں اور جنم لے رہے ہیں۔ اور 24 کروڑ عوام کا یہ ملک، مملکت خداداد پاکستان، مختلف مسائل، پرابلمز اور گھمبیر مسائل کا شکار ہے۔ لیکن آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے بالعموم اور کراچی سندھ کے لیے بالخصوص بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ وائس آف اے ڈے ہے، اور اس وقت سیاسی اور سماجی اور لسانی حلقوں میں اس چیز پر بہت گفتگو اور بحث جاری ہے۔ مختلف فورمز پہ اس پہ مناظرے، ڈسکشنز، گروپ ڈسکشنز اور سیمینارز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ مختلف سیاستدان اور مختلف حلقے فکر کے لوگ اس پہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ادیب بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں مفکر بھی ہیں، اور اس میں سماجی مسائل پہ گرفت رکھنے والے بہت قداور شخصیات بھی ہیں۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک متنازع شکل بھی اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں اور سندھ میں دوبارہ کسی حوالے سے یہاں پر ایک لسانی عدم استحکام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا کوئی لسانی تصادم کی طرف ہمیں دوبارہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس گفتگو کا عنوان جو آج ہم نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ ہمارا کراچی ہمیں لوٹا دو۔ اب یہ عنوان ظاہری طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا متنازع ہوگا، لیکن میں جس طریقے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تو آپ یہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ اس میں تمام تر تفصیلات کے حوالے سے یہ گفتگو کہاں تک جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم کراچی کی جو ایک قدیم تاریخی، ثقافتی، سیاسی، سماجی حیثیت اور جغرافیائی حیثیت ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی کچھ حقائق آپ کے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور ان حقائق کو ظاہر ہے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہے، اور اس تمام چیزوں سے کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی غلط بیانی سے یا غلط ڈیٹا دے کر کے کسی چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر پیش کرتا بھی ہے تو اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ ناظرین، اس کراچی کے جو قرب و جوار ہے اور اس کے مکمل حصے کو اگر ہم جو بندرگاہ کا حصہ ہے اور اس سے پہلے تک، تو اس میں مختلف اس حصے کو نام دیے جاتے رہے ہیں۔ اس میں اس کا نام دیبل بھی دیا جا سکتا ہے، جو گو کہ اس کا یعنی کہ حصہ وہ ٹھٹا تک بھی مطلب بتایا گیا ہے، یا موجودہ منصورہ کا جو علاقہ ہے وہاں تک بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کو دیول بھی کہا جاتا ہے، اور کہیں پر اسکندریہ کا نام بھی اس پہ لیا گیا ہے۔ 1739 میں ایک بلوچ ماہی گیر خاتون، جو بہرحال ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، مائی کلاچی کے نام سے، انہوں نے ایک بندرگاہ کے نزدیک
یعنی کہ جو کہ کراچی کی اس وقت کی بندرگاہ جس کو منوڑا اور کیماڑی کے درمیان کی جگہ بتایا جاتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک گوٹھ قائم کیا اور اس کو ہی حوالے سے کلاچی یا مائی کلاچی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ 1782 میں اس وقت تک یہ بلوچستان کے ہی پریمیسز کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے بلوچ خاندان اور ماہی گیر یہاں پر بستے تھے، اور سمندر کی وجہ سے چونکہ یہاں پر مچھلیوں کا اور اس طریقے سے شکار کر کے وہ اپنا گزارا کرتے تھے ماہی گیر، تو خان و خلات کی اور کلہوڑا حکمران جو سندھ پہ حکمران تھے اس وقت، اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت تک خانہ و قلات کی جورسڈکشن یہاں اس کلاچی تک موجود تھی، تو خانہ و قلات اور کلہوڑا خاندان کے اندر جو تھے اس کے اندر جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں کلہوڑا خاندان نے خانہ و قلات کو کراچی واپس کر دیا۔ 1795 میں ٹالپوروں نے سندھ میں حکمرانی کی اور بہت اچھی حکمرانی کی، انہوں نے سندھ کو، اس کراچی کو اپنی سندھ کی حکمرانی میں لے لیا، اور اس طریقے سے 1795 سے ٹالپور خاندان کی حکومت میں یہ سندھ کی یعنی کہ اہم بندرگاہ اور دارالحکومت کہہ لیں اس کا حصہ تھا۔ لیکن 1839 میں کراچی کو ایک آرڈیننس کے ذریعے بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کراچی اور بمبئی کے ڈسٹینس کو آپ ذرا دیکھیں، اور اس کے بعد اس میں جغرافیائی دوری کتنی ہے، وہ کہ سمندر کے لحاظ سے تو کراچی سے اگر بمبئی سفر کیا جائے تو وہ بہرحال ایک یکساں سفر بنتا ہے، لیکن بہرحال اس کو بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنا دینا یہ ایک بہرحال مطلب قابل فکر اور قابل غور بات ہے۔ 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، اور اس میں کراچی کو واپس سندھ سے مطلب یعنی کہ کا حصہ بنانے کے لیے اور بمبئی سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے، قائد اعظم نے پاکستان کے لیے تحریک آزادی کی قیادت تو فرمائی اور ہم کو یہ پیارا ملک لے کر کے دیا اسے، لیکن 1929 سے قائد اعظم جو ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اس میں یہ حق بھی شامل تھا کہ کراچی کو انہوں نے بمبئی پریزیڈنسی علیحدگی کا مطالبہ کیا اور اس کا مقدمہ لڑا باقاعدہ۔ 1936 میں کراچی بمبئی سے علیحدہ ہو گیا، اور سر گرانسی لاٹ نے اس کے پہلے میئر سمجھ لیجئے یا گورنر سمجھ لیجئے وہ بنائے گئے، اور اس کو دارالخلافہ قرار دے دیا گیا۔ 1947 میں کراچی کو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اور مسلم لیگ کے زعماء نے اور قائد اعظم کی قیادت میں کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالخلافہ قرار دے دیا گیا، اور 1952 میں کراچی میں چیف کمشنر اور اس طریقے سے چیف کورٹس وغیرہ قائم کی گئیں۔ 27 اکتوبر 1959 میں ایوب خان نے دارالخلافہ جو ہے وہ اسلام آباد منتقل کرنے کی سازش کی، اور اس سازش میں وہ کامیاب ہوئے، اور یہاں سے انہوں نے دارالحکومت اور دارالخلافہ کو اسلام آباد منتقل کر دیا، جس کے لیے نہ کسی اسمبلی سے قرارداد پاس کی گئی، اور نہ اس کے بعد وجود میں آنے والی اسمبلیز یا کوئی سینٹ یا صوبائی اسمبلی یا کسی بھی سطح پر کوئی دستوری اقدام کر کے اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ یعنی کہ اس کو 30 جون 1969 کو کراچی کو 1 یونٹزم کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک میں 1 یونٹ کا نظام نافذ کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف پاکستان میں اور خصوصاً سندھ نے بہت بڑی مطلب جد و جہد کی، اور یہاں کے رہنماؤں نے
اس چیز کو قبول نہیں کیا 1 یونٹ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے صوبہ سرحد اور بلوچستان کی بھی سیاسی رہنما تھے جو اس 1 یونٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور لیکن یہ کہ بہرحال 1 یونٹ آمریت کے سائے میں قائم ہو گیا، اور جو ہے وہ مطلب یہ کہ کراچی کو اس 1 یونٹ میں ضم کر دیا گیا۔ تو اب آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی ایک حیثیت جو ہے وہ ایک علیحدہ ہی حیثیتی کی حیثیت سے یعنی کہ اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ورنہ کسی صوبے کو چیز کو ضم کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی نا۔ جب 1 یونٹ بن گیا تو سب پورا ویسٹ پاکستان ایک 1 یونٹ بن گیا، ایسٹ پاکستان ایک یونٹ بن گیا، تو لیکن کراچی کو اس 1 یونٹ میں باقاعدہ ضم کیا گیا۔ 28 مارچ 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد کراچی کو سندھ کا حصہ بنا دیا گیا اور بھاولپور کو پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک فوجی آمر نے بہرحال اقدام تو یہ اچھا تھا کیونکہ 1 یونٹ کے خاتمے کے خلاف بہت بڑی جدوجہد کی جا رہی تھی اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی، تو لیکن اس کے نتیجے میں بہرحال جہاں پر تمام چیزیں ہوئیں اس میں یہ ہوا کہ کراچی کو انہوں نے جو ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے سندھ کا حصہ بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے بھاولپور کو جو ہے وہ انہوں نے پنجاب کا حصہ قرار دے کر کے اس میں ضم کر دیا۔ اب یہ تو ہم نے کراچی کی ایک جغرافیائی اور سیاسی اور حیثیت کا آپ کے سامنے صرف ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اس میں ہماری ابھی کوئی رائے شامل نہیں ہے۔ یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہم نے مطلب حاصل کیے ہیں اور ان کو مطلب کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس جگہ میں مطلب کراچی کی یہاں پر بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو قائم کیے گئے ہیں قیام پاکستان سے پہلے، تو اس کا مطلب اس کی کوئی مرکزی حیثیت تھی، اس کی کوئی مطلب کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی اہمیت تھی، اس کی سیاسی اور سماجی حیثیت تھی، اس کے تعلیمی حوالے سے یہاں پر معاملات جو تھے بہت آگے تھے، ترقیاتی حوالے سے بھی یہاں پر معاملات بہت اچھے تھے، لہٰذا یہاں پر یہ تمام چیزیں اور یہ تمام ادارے قائم ہیں۔ اب اس کی ذرا سی ہم آپ کی سمخراشی کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ مطلب ایک فگرز دیتے ہیں۔ 1987 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ بن گئی تھی، 1860 میں کراچی چیمبر آف کامرس بن چکا تھا، 1898 میں وزیر معیشن کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اور جہاں پر یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جس کے سامنے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا جو مقام ہے، گو کہ اس پہ بہرحال یہ ہے کہ وہ جھرک ٹھٹا میں پیدا ہوا ہے یہ وزیر مینشن۔ خیر 1898 میں وزیر مینشن اسٹیشن کا قیام ہو گیا، 1861 میں سینٹ پیٹرک جو اس وقت اسکول اور کالج ہے وہ قیام ہو گیا، 1888 میں سندھ مدرسہ یعنی سندھ مدرسہ جس نے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے سیاسی رہنما، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سوچ دینے والے علماء، شمس العلماء ایسے لوگ پیدا کیے، اور وہ جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم حاصل کی، 1888 میں قائم ہو چکا تھا۔ 1843 میں گورنر ہاؤس بنا دیا گیا تھا، اس کا مطلب یہاں پر کہ اس کی اہمیت تھی جو یہاں گورنر ہاؤس بنایا گیا، ورنہ کہیں اس پورے خطے میں ابھی اس وقت کہیں گورنر ہاؤس نہیں تھا۔ 1878 کے اندر زو جو گارڈن کا زو ہے یہ بن گیا، 1886 میں کراچی جیم خانہ وجود میں آ چکا تھا، 1923 میں چیف کورٹس وجود میں بن چکی تھی، 1940 میں سندھ اسمبلی کی بلڈنگ، یہ جو موجودہ بلڈنگ ہے اس کی تعمیر ہوئی، اور اس میں جو ہے اس کے بعد پھر بعد میں یہی تاریخی اسمبلی ہے جس میں سب سے پہلے قرارداد پاکستان اور پاکستان کی حمایت میں قرارداد سندھ اسمبلی نے پیش کی۔ تو 1921 میں این ای ڈی انجینئرنگ کالج جو یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے وہ 1921 میں یہاں بن چکا تھا۔ 1945 میں جو ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، ڈاکٹر ہاک جو ہے سول ہاسپٹل،
جس کو اب ڈاکٹر رتفاؤ کا نام پہ منسوب کر دیا گیا ہے، 45 میں یہ یہاں بن چکا تھا اور آپریشنل تھا۔ 1924 میں بیس مسرور، جہاں پر وہ تاریخی بیس مسرور جہاں پر قائد اعظم نے آزادی کے بعد سب سے پہلے قائد اعظم کا طیارہ جو ہے وہاں پر لینڈ کیا، محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ہمراہ تھیں، اور وہاں سے جو ہے پھر وہ ماری پور کے روڈ کے ذریعے پھر وہ وہاں لائے گئے۔ خیر بہرحال اس کے اندر بھی یہ ایک ہے کہ راستے میں جو ہے وہ ایک ایمبولینس خراب ہو گئی اور دوسری ایمبولینس آنے میں دیر ہوئی۔ خیر لیکن یہ چونکہ ابھی ہمارا موضوع کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ، لیکن بیس مسرور جو ہے وہ 1924 میں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ آپریشنل بیس تھی، مطلب 1924 میں، مطلب یہ کہ، اور اس کے ساتھ جو ایک مہاجر کیمپ کا علاقہ ہے وہ اس وجہ سے مہاجر کیمپ سے منسوب ہے کہ اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے جو پرزنرس ہوتے تھے وہ وہاں پر رکھے جاتے تھے، تو اس کا نام کیمپ تھا، یعنی کہ اس کو تو وہاں سے مہاجر کیمپ، تو یعنی کہ آپ یہ کتنی قدیم تاریخ ہے اور کتنی سیاسی اور سماجی اور دفاعی اور جغرافیائی حیثیت ہے اس شہر کی۔ 1933 میں جناح ہاسپٹل، یہ جو اب جے پی ایم سی ہے، یہ اس کا قیام مطلب میں آ چکا تھا، اور 1925 میں ڈی جے کالج بھی این اے ڈی کے جو متصل، پہلے این اے ڈی جو اب وہاں پر یونیورسٹی روڈ پہ باقاعدہ ماشاءاللہ ایک شاندار کیمپس اس کا ہے، یہ پہلے این اے ڈی اور ڈی جے ساتھ ہوا کرتا تھے، ایس ایم لا کالج، این اے ڈی اور ڈی جے کالج، تو یہ 25 کے اندر جو ہے کیا نام یہ اس میں وہ بن چکے تھے۔ تو یعنی کہ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اس شہر کی کیا جغرافیہ اور سیاسی اور معاشرتی اور کس قدر اہمیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم آپ کو ایک اور مطلب آپ کی وقت لیتے ہوئے میں اس چیز کو صرف ڈیٹا پہ اور اعداد و شمار پہ ہی رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز کنفرم کر کے آپ اپنی تجزیاتی اور اپنے یعنی کہ سوچ کو خود بھی قائم کر سکتے ہیں، اور آگے آنے والے اس میں جو ہم اس کا حل پیش کریں گے تو وہ ہمارے اس ڈیٹا اور یہ تمام چیزیں جو حقائق ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ مطلب یہ کہ اب جہاں تک قیام پاکستان کے بعد پھر جو ہے مطلب دارالخلافہ بنایا گیا اور 58 میں ہم سے یہ ایک آمر نے چھین لیا اور اس کے بعد وہ اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ خیر لیکن اس کے باوجود کراچی کی جو سیاسی اور معاشی اہمیت ہے وہ آج دن تک بدستور اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ سیاسی حیثیت میں جو تحریک بھی کراچی سے جنم لیا ہے، جس تحریک نے، وہ تحریک ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے اور وہ تحریک ہمیشہ حق کی تحریک ثابت ہوئی ہے، چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک ہو، چاہے وہ جو ہے ایم آر ڈی کی تحریک ہو، چاہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ پی این اے کی 1977 کی تحریک ہو، یا کوئی بھی حقوق انسانی کی یا سیاسی اور سماجی انصاف کے لیے تحریک ہو، وہ تحریک میں ہمیشہ کراچی نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں اب یہ احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ اہلیان کراچی نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ حق باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مفادات کو کبھی بھی جو ہے پاکستان کے مفادات سے برتر نہیں سمجھا اور قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی بھی قربانیاں دی ہیں، اپنی مال کی قربانیاں بھی دی، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمیں آج اہلیان کراچی کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، جب یہ تھوڑا سا میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو میری نظر میں کوئی مخصوص لسانی طبقہ نہیں ہے۔ جو بچہ، جو فرد کراچی میں پیدا ہوا،
کراچی میں ہی تعلیم حاصل کی اور یہیں پر اس نے اپنی کاروباری یا پیشہ ورانہ زندگی کو گزارا، اور اس کے بعد وہ یہیں سے کماتا رہا اور یہیں پر لگاتا رہا، اور اس کی خواہش یہی رہی کہ میں یہیں دفن ہوں، اور یہیں پر ہی جو ہے اپنی تمام اس نے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا۔ وہ ہماری نظر میں کراچی والا، کراچائٹ یا اہلیان کراچی میں ہے، خواہ اس کی زبان اردو بولتا ہو، خواہ اس کی زبان سندھی ہو، خواہ اس کی زبان پنجابی ہو، خواہ اس کی زبان سرائکی ہو، یا اس کی زبان پشتون ہو یا بلوچی ہو، سب قابل احترام فرد جو کراچی کے اندر رہتے ہیں، کراچی کو اپنا سمجھتے ہیں، کراچی کو اون کرتے ہیں، کراچی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور کراچی میں ہی کماتے ہیں اور کراچی میں ہی لگاتے ہیں، اور کراچی ہی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، گو کہ ان کو پیشہ ورانہ اس کے حوالے سے یا تعلیمی حوالے سے ملک سے باہر یا صوبے سے باہر یا شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، اور وہ بہرحال ایک زندگی کا ایک یہ نارمل حصہ ہے، لیکن ان کی وابستگیاں کراچی سے باہر رہتی ہیں۔ ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمیں کراچی سے باہر کہیں جا کے دفن کر دیا جائے۔ وہ جو کراچی کے مفادات کو اپنی ذاتی مفادات، اپنے خاندانی، اپنے قبائلی مفادات، اپنے لسانی مفادات، اپنے تمام مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کراچائٹ ہیں، چاہے وہ کوئی سی زبان بولتے ہیں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کراچائٹ ہیں۔ وہی انہی کا حق کراچی پر ہے، اور ان کا جو ہے کراچی کا ان کے اوپر حق ہے۔ تو میں یہ کچھ ڈیٹا اب یہ ہے کہ اس تمام بدترین حالات کے باوجود، جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1970 کے بعد کراچی کے اندر مختلف طریقے سے لسانی فسادات، فرقہ وارانہ فسادات اور دیگر قسم کے جو ہے وہ دہشت گردیاں اور تمام تر چیزیں، اور کراچی کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا، کراچی کو جان بوجھ کر کے جو ہے پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی، کراچی کو اس کا حق نہیں دیا گیا، کراچی کے اندر ضروریات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے چھین لی گئیں، لیکن اس کے باوجود اہلیان کراچی جو ہے وہ اس ملک کی مجموعی معاشی قوت کے اندر قدر حصہ ڈال رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک 2025 24 اور 25 کے اعداد و شمار کے حوالے سے، اب تو 26 کا بجٹ آ گیا ہے، کے پی ٹی جو ہے 7,500 بلین روپیز کا آپ کو ریونیو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریونیو 3,500 بلین روپیز جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کراچی کا ریونیو جنریشن ہے۔ ایکسپورٹ سے 24 کروڑ ڈالرز ہمیں یہاں سے ملتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس کی شکل میں 2 بلین روپیز آپ یہاں سے لیتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے میں پورے پاکستان میں 45% شیئر ہمارا ہے، مطلب کراچی کا شیئر ہے 45%، باقی ریمیننگ جو ہے جی ڈی پی میں ہم 28% مطلب یہ کہ کراچی کا حصہ ہے۔ جی ایس ٹی کو اگر دیکھیں تو صرف کراچی 80% جو ہے جی ایس ٹی میں وہ اپنا پورشن دیتا ہے، باقی 20% صرف ریمیننگ سندھ سے آتا ہے، یعنی کہ 80% جو ہے آپ جو پورے سندھ کا بھی جو بجٹ ہوتا ہے اس میں وہ 80% پاکستان کراچی کی وہ مطلب ایل ٹی او کی مد میں کراچی سے 3.256 ٹریلین روپیز کا شیئر ہے۔ سیلز ٹیکس 1.235 ٹریلین روپیز کا شیئر ہے، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے 222.2 بلین روپیز جو ہے یہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان بدترین حالات کے باوجود کہ جس شہر کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور جس شہر کے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پراپرلی نہیں ہے، جس شہر کے پاس جو ہے وہ چلنے کو سڑک کے نام کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، جس شہر کو ہر طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے،
جہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جہاں پر اب امن و سکون بالکل ناپید ہو گیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم منہ توڑ کے کر رہا، مطلب ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ لاکھوں ہزاروں معصوم جانیں جو ہیں وہ اس اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ اس شہر کے اندر ہے، جبکہ سب سے زیادہ پاکستان کا تعلیم یافتہ شہر کراچی ہے، اور اس شہر کراچی کے تقریباً اس وقت ہمارے ایک محدود اور بہت محتاط انداز کے مطابق 80% نوجوان جو ہیں جو گریجویشن اور اس سے ایکویلنٹ ڈگریز رکھتے ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے نوکری نہیں ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں ان کے لیے نوکری نہیں ہے، ان کے پاس سیکریٹریٹ میں نوکری نہیں ہے، ان کے پاس نوکری کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو شاخسانہ جو صرف ہے وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے جو ابھی تک نافذ کیا گیا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کراچی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے وہ سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں، انہوں نے سندھ کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ سندھ کو تقسیم اس دن کر دیا گیا تھا جس دن سندھ میں اندرون سندھ اور مطلب اربن سندھ اور رورل سندھ کی لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ تو آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کراچی کی عوام نے، کراچی کے کاروباری طبقے نے، کراچی کے پیشہ ور لوگوں نے، کراچی کے مزدور نے، کراچی کے کاریگر نے، کراچی کے طلباء نے، کراچی کی خواتین نے اور کراچی کے تمام طبقات نے کس قدر اس ملک کی معاشیات کے اندر، اس ملک کی سیاسیات کے اندر اور اس ملک کے لیے انسانی حقوق اور سیاسی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کس قدر اپنا حصہ مطلب یہ کہ ڈالا ہے، یہ ہم نے آپ کو فگرز کے ذریعے بتایا۔ اب ناظرین ظاہر ہے ایک طویل تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اب آپ یقیناً اس بات کے متقاضی ہیں اور متلاشی ہیں اور چاہتے ہوں گے کہ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بہت مختصر انداز میں، بہت زیادہ مختصر، گو کہ اس پہ تو کالمز کے کالمز میرے آ چکے ہیں اور آرٹیکلز آ چکے ہیں، مختلف مناظروں اور سیمینارز کے اندر میں گفتگو بھی کرتا رہا ہوں اور مختلف ویلاگز کے اندر بھی بات کرتا رہا ہوں، اور مختلف فورمز کے اندر بھی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میں نے بات کی ہے، لیکن معاف کیجیے، لیکن میں بہت مختصر انداز میں ان کے سلوشن کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، جب یہ گمبھیر صورتحال پیدا ہوئی نا تو سیاسی بے چینی، معاشرتی بے چینی، ایک مختلف قسم کے قوم پرستوں کی طرف سے اعتراضات، کہیں نسل پرستوں کی طرف سے اعتراضات، اور کہیں پر کسی چیز پر مختلف دوسرے لوگوں کے الزام، مطلب یہ کہ اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یعنی کہ اس سلوشن کو ریجیکٹ کرنے کا ایک عام طریقہ کار شروع کیا گیا، تو لیکن ہم اس سے بعد نظر اس سے ہٹ کر کے صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ تجزیہ پیش کر لیں، اور اس کے سامنے وہ جو سلوشن ہے وہ کسی اس شکل میں نہیں پیش کریں گے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہماری وہ ہے، یہ ہم کہیں گے یہ کیا جا سکتا ہے اس میں، اور اس طریقے سے اس مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ قوم کرے، فیصلہ کراچائٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے سلوشنز میں جو ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں اور مطالبے آ رہے ہیں، اور وہ ایک یقیناً سیاسی جو حلقے ہیں ان کی طرف سے بڑی عرقریزی کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ان نظریات پہ قائم ہیں۔ پہلا ایک مطالبہ یہ کیا جاتا ہے جی کراچی کو صوبے کا درجہ دے دیں۔ دیکھیے اس میں ہم ساتھ ساتھ اس کے مطلب نیگیٹو پوائنٹس اور پازیٹو پوائنٹ دونوں کو ہم ڈسکس کرتے چلیں گے تاکہ آپ کو تجزیہ کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ کراچی کو صوبہ کا درجہ قرار دیا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آئین کی وہ شق کے تحت 239 کے تحت پہلے تو صوبائی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت سے وہ
قرارداد پاس کرے وہ صوبہ کہ جی ہاں ہم اس صوبے کے مزید یہ تقسیم چاہتے ہیں. دوسرا پھر وہ قرارداد پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو اور اس کے بعد پھر وہ آئین کا حصہ بنتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا مطلب جنوبی پنجاب کے حوالے سے باقاعدہ قرارداد بھی پاس ہو گئی لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. باقاعدہ دو مطلب وہاں پر صوبائی مطلب وہ بھی بنا دیے گئے ہیڈ کوارٹرز بھی، لیکن وہ ابھی آپریشنل نہیں ہیں. دوسری بات جس کا خدشہ ہمیں اور جو ہم یقیناً نہیں چاہتے کہ صوبہ بننے سے یہاں پر ہمیں ایک بھیانک تصادم کا مطلب خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کی بو آتی ہے. کیوں؟ یقیناً جو قدیم سندھی ہیں وہ اس چیز کو یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اگر کراچی کو صوبہ بنا دیا گیا تو وہ سندھ سے کٹ جائے گا اور وہ سندھ کا حصہ اور سندھی دھرتی کی تقسیم کو وہ بہت اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دھرتی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر ہے یہ کسی بھی دھرتی کے بیٹوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس سوچ کو رکھیں اور مطلب تو لہذا کراچی صوبہ کی جو وہ ہے اس میں یہ مضمرات ہیں اور یہ پرابلمس ہیں اور یقیناً اب ہم کسی بھی قسم کے لسانی فسادات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ کراچی چھوڑ کر کے جو باقی سندھ کے اندر جیسے حیدرآباد ہے یا میر پخاس ہے یا نواب شاہ ہے یا سکھر ہے، یہاں پر بھی جو پھر وہ ایک کمیونٹی مخصوص جو وہ ہوگی اور اس میں اور دوسری کمیونٹیز کے اندر جو تصادم ہوگا وہ نہ اس کا بوجھ ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ اس نقصان کو اب ملک برداشت کر سکتا ہے، نہ اس تصادم کو اب سندھ برداشت کر سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی انسان اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتا کہ ہم دوبارہ خدا نخواستہ کسی لسانی تصادم میں بھائی کو لڑنے کے کیفیت میں آئیں. لہٰذا اس کے لیے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. دوسرا سلوشن یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ڈویژنز کو خود مختار بنا دیا جائے تمام، تو اس کے لیے پھر پورے پاکستان کے اندر تحریک چلانے کی ضرورت ہوگی کہ پاکستان کے سارے ڈویژنز کو پھر خود مختار آٹونومس یونٹس کا شکل دیں. لیکن اس میں پھر بھی یہ کہ جو سندھ کی جغرافیائی اور جو یعنی کہ قدیم تاریخی اور ثقافتی حیثیت ہے سندھ کی یا کے پی کی یا بلوچستان کی یا پنجاب کی اس کی، تو اس میں وہ متاثر نہ ہو. لہٰذا اس میں ہم مطلب اس کو اور اس میں پھر یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی شکل میں پھر اس میں انتظامی اخراجات بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے کا خدشہ ہے کہ اس میں انتظامی اخراجات بڑھ جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ مطلب مزید اس کو کس طریقے سے چلایا جائے گا. اس سے پہلے ہی پاکستان کے اندر انتظامی اخراجات اتنے بڑے ہیں کہ وہ عوام پر بوجھ بن کے ہیں. وہ ہے کہ 80 افراد کی کابینہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اتنی افراد کی کابینہ صوبوں میں ہوتی ہے اور پھر ان کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، سیکریٹریٹ ہوتی ہے، وہ اخراجات تو وہ مطلب اپلیکیبل بہت زیادہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں نظر نہیں آتی. ایک اور بھی کچھ مطلب حلقہ مطلب فکر ہیں وہ یہ انہوں نے یہ تجویز بھی کی ہے کہ اگر ایسا کیا جائے کہ قیام پاکستان سے پہلے جو ریاستیں تھیں جیسے ریاست قلات تھی بلوچستان کے اندر، ریاست خیرپور تھی سندھ کے اندر، ریاست بھاولپور تھی پنجاب کے اندر، ریاست دیر سوات چترال تھی کے پی کے اندر، اس کو بحال کر دیا جائے. اور اس کے بعد اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کا جو نظریہ ہے کہ اختیارات کی عدم مرکزیت اور مطلب وہ مطلب یہ کہ عمل میں آئے گی تو اس سے شاید کچھ مسائل کا حل ممکن ہو. لیکن اس کے لیے بھی بہرحال ہمیں ایک بہت آئینی سفر کو طے کرنا پڑے گا. ایک نعرہ یہ بھی اب زبان زد عام کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور وہ حلقے کر رہے ہیں جو کراچی کے اقتدار پہ 35 سال سے زائد ہر صورت میں رہے ہیں، کہ جب ان سے مسائل حل نہیں ہوئے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. تو وفاق کے حوالے تو بہت سارے، گلگت و بلتستان بھی وفاق کے حوالے ہیں، کیا وہاں ترقی ہو گئی؟ اور دیگر علاقے بھی جو وفاق کے حوالے ہیں، کیا وہاں ترقی ہو گئی؟ اور آدھا کراچی 45% کراچی تو ویسی وفاق کے حوالے ہے، جو کینٹس ہیں اور یہ تمام صدر کا علاقہ ہے، جو کارساز کا علاقہ ہے، جو یہ اس کو ماڈل ٹاؤن اور اس سے متصل علاقہ ہے، جو ملی کینٹس کا علاقہ ہے، جو تمام یہ جو علاقے ہیں، ایون گلستان جوہر، یہ سب مطلب وفاق کے انڈر کہتے ہیں، یہ کنٹونمنٹس کے میں. تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ کیا وہاں پر سکون ہو گیا؟ کیا وہاں مسائل حل ہو گئے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو پانی مل گیا؟ کیا وہاں کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ حاصل ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو مطلب دیگر ضروریات حاصل ہیں؟ نہیں. تو لہٰذا یہ بھی کوئی مطلب ہمارا مطالبہ اور ہماری تحقیق اور ہماری درخواست یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو یا سندھ کو توڑ دو. ہمارا مطالبہ اور ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارا کراچی ہمیں لوٹا دو. یعنی 1958 میں ایک عامر نے ہم سے یہ کراچی چھینا تھا، اور آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کراچی ہمیں لوٹا دیا جائے. یعنی کراچی کو وفاق کے زیر اہتمام نہ دیا جائے، بلکہ کراچی کو وفاق کا درجہ دے دیا جائے. اس سے نہ وہ سندھ سے الگ ہوگا، نہ سندھ کے قدیم باشندوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کا کوئی حصہ ان کی دھرتی سے الگ کر دیا گیا، بلکہ یہ اعزاز کا باعث ہوگا کہ سندھ کا ایک حصہ وفاق بن گیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے کہ اسلام آباد وفاق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وفاق بن جائے؟ تو میرے پاس بہت طویل فہرست ہے، آپ گوگل پہ اس پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کا وقت بچانے کے لیے کچھ تھوڑا سا مطلب کچھ ممالک کو نام پیش کرتا ہوں جہاں پر ایک سے زائد دارالحکومت ہیں. جیسے سری لنکا ہے. سری لنکا کے اندر کولمبو جو ہے وہ جوڈیشل دارالحکومت ہے، اور سریا کٹایا جو ہے وہ وہاں کے کمرشل دارالحکومت ہے. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ، وہاں پر پریٹوریا جو ہے وہاں کا ایڈمنسٹریٹیو دارالحکومت ہے. کیپ ٹاؤن وہاں کا لیجسلیٹیو دارالحکومت ہے، اور بلوماٹر جو اس کا وہاں کا جوڈیشل دارالحکومت ہے. اسی طریقے سے ملائیشیا میں کوالالمپور جو ہے وہاں کا آفیشل دارالحکومت ہے، اور پتالیہ جاکا جو کہ وہاں کا ایڈمنسٹریٹیو دارالحکومت ہے. اگر ہم آپ یہ کہیں کہ یہ ہم ترقی پذیر ممالک یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ممالک کے نام لے رہے ہیں، تو آپ آئیے ہالینڈ جو ایک ترقی پذیر ملک ہے اور دنیا کی سیاسی اور سماجی اور معاشرتی اور معاشی ترقی کا مرکز بھی مانا جاتا ہے. ہالینڈ کے اندر ایمسٹرڈم جو ہے وہاں کا آفیشل دارالحکومت ہے، اور ہیگ جو ہے وہاں کا ایڈمنسٹریٹیو دارالحکومت ہے، جہاں پر بین الاقوامی عدالت بھی ہے. اگر ہم عرب کی طرف چلے جائیں تو یمن کے اندر دوداما جو ہے وہاں کا آفیشل دارالحکومت ہے، اور عدن جو ہے وہاں کی بندرگاہ بھی ہے اور کمرشل دارالحکومت بھی ہے. تو یہ جو ہمارے نزدیک ایک قابل عمل، قابل قبول ایک ایسا حل ہے جس سے ہمارے سندھ کے واسی بھی ناراض نہیں ہوں گے. ان کے ہی ایک حصے کو، یعنی اس سندھ دھرتی کے ہی ایک حصے کو مزید چکا چوند کر دیا جائے گا، مزید وہ جگمگانے لگے گا پوری دنیا میں ایک وفاق کی حیثیت سے، وفاق کے حصے کی حیثیت سے نہیں، وفاق کی حیثیت سے.
دیکھیں یہاں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاق کے حوالے نہیں کرنا ہے ہم نے، کوئی سندھ کو کراچی کو سندھ سے کاٹ کے وفاق کے حوالے کر دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب ہم کسی کو اپنا دھرتی ہم کسی کو حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ اب آپ کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا کہ کراچی کو ثانوی دارالحکومت قرار دے دیا جائے۔ کمرشل دارالحکومت تو یہ مطلب پریکٹیکلی ہے، عملی طور پہ تو کمرشلی دارالحکومت ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی معیشت آپریٹ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا واحد بندرگاہ ہے جہاں پر کے پی ٹی اور پورٹ قاسم کی بندرگاہ ہے، یہ تو آلریڈی ہے، اس حقیقت کو تو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب اس کو آپ کمرشل دارالحکومت قرار دیں، اور تمام جو محکمے ہیں جن کا تعلق ریونیو اور تجارت، ایکسپورٹ امپورٹ سے ہے، ان کے تمام ہیڈ کوارٹرز کو کراچی منتقل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس کو ایک ایسوسیٹ کرتے ہیں اور لازماً اور ضمناً نہیں لازماً قرار دیتے ہیں کہ ملک کے آئین کے اندر 140A کے تحت جو مقامی حکومتوں کو قیام کا نظام ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور اس کو پورے ملک میں جو ہے یعنی کہ خود مختار لوکل سیلف گورنمنٹس کا یا ڈسٹرکٹ گورنرز کا نظام قائم ہونا چاہیے، جس کو مکمل مالی انتظامی اختیارات حاصل ہوں۔ دیکھیے میں اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر تمام تر اختیارات جو ہیں عوامی مسائل سے منسلکہ اور ایک عام انسان کی زندگی سے منسلکہ تمام مسائل جو ہیں نا، وہ یہاں کی لوکل گورنمنٹس، یہاں کے باروز، یہاں کی کاؤنٹیز، اس کے میئرز، اس کے ڈپٹی میئرز، اس کی کونسل حل کرتی ہے۔ اور اس اختیارات کی عدم مرکزیت، ڈیسنٹرلائزیشن آف پاور اینڈ ڈیولیشن آف دی پاور اور ڈیسنٹرلائزیشن اتھارٹی کا بہترین مظاہرہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، بیسک نیسیسٹیز، تمام چیزیں جو ہیں مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ میئرز اور ایون پولیس یہاں پر صرف مقامی پولیس ہوتی ہے، اور اس کے کمشنرز، چیف کمشنرز کہہ لیں انہیں، یا یہاں پر اس کو جو بھی نام دیا جاتا ہوگا وہ مقامی ہوتی ہے، وہ یہاں کے لوگوں اس کا جو چیف ہوتا ہے اس کو وہاں یہاں کی کونسل منتخب کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہاں کے مقامی مسائل کے حل کے لیے مقامی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مقامی قیادت اقتدار پہ ہوگی تو کیوں نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ اس طریقے جیسے کراچی کے اندر آج جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جناب کراچی کو 1500 جو ہے وہ MGT پانی کی ضرورت ہے، اور کراچی کو صرف 750 مل رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے اس سے آدھا جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے اور دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو لوگ ہزاروں روپے میں ترس رہے ہیں ٹینکر خریدنے کے لیے، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ بہت ساری آبادیاں ہیں جن میں 3-3 4-4 مہینے پانی آتا نہیں ہے، جیسے بلدیہ ہے، لانڈی ہے، بھینس کالونی ہے، اور اس طریقے کھوکھرپار ہے اور کورنگی ہے، ایسے علاقے جہاں پانی آتا نہیں ہے، اور بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں، اور پھر ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پانی آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے کیونکہ گٹر کا پانی نکلتا نہیں ہے، سیوریج کا بدترین نظام ہے۔ کراچی کو 3500 میگا واٹ جو ہے وہ مطلب یہ کہ بجلی کی اس کی ضروریات ہے۔ 1000 بلین روپیز کراچی اس KE کو ٹیکس کی مد میں دیتا ہے، اس کے باوجود کراچی کا 60% حصہ بدترین لوڈ شیڈنگ کے مطلب ضمن میں آتا ہے۔ اس وقت تو گلستان جوہر جیسے علاقے میں اور دیگر مطلب جو قدرے
یعنی کہ پوش علاقے کہلاتے تھے، وہاں پر بھی 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ملیر کے جو دیہی مطلب حصے ہیں جو وہاں پر کھکرپا، سعود آباد، کورنگی، لانڈی، ان جگہ شاہ فیصل، یہاں پر تقریباً 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ انہی لوڈ شیڈنگ کے اندر میرے بچے پڑھتے ہیں، میری مائیں بہنیں اپنے گھر کے امور نپٹاتی ہیں۔ پہلے گیس آتی تھی، اب گیس بھی نہیں آتی، اب صرف جلنے کی بدبو آتی ہے، اور وہ بھی انسانی لاشوں کی کہ سلنڈر پھٹ جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے کراچی کو بچائیے، اور کراچی کو بچائیے، اور کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کی صحیح سینسس کر کے اس بات کا تعین کیجئے کہ یہاں پر ہمارا حق ہمیں کس طریقے سے ملنا چاہیے، اور وہی ہے کہ میرا کراچی مجھے لوٹا دو، میرے بچوں کا کراچی میرے بچوں کو لوٹا دو، ہمارا کراچی ہمیں لوٹا دو۔